ایک ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا. دنیا میں آرٹیکل لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان ایشیا کی دوسری بڑھتی اکانومی ہے. لیکن آج پاکستان کی اکانومی اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو پیالیاں کم کر دیں، چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے حکمران عوام کو کم چائے پینے کی تلقین کر رہے ہیں تاکہ چائے کی پتی کو کم سے کم ایکسپورٹ کیا جا سکے. اور ہمارا پڑوسی انڈیا اپنے عروج کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے. جہاں پاکستان میں چائے کم پینے کو کہا جا رہا ہے، وہیں انڈیا چاند پر اپنے شہری کو اتارنے میں لگا ہے. آخر پاکستان کی اکانومی کیوں کولیپس ہوتی جا رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا ہوگا. دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1947 سے پہلے جانا ہوگا، جب انڈیا اور پاکستان ایک تھے. یہ کچھ بھیانک فوٹوز ہیں. 20ویں صدی کا سب سے بڑا بھیانک ڈیزاسٹر تھا جس کی وجہ سے 30 لاکھ لوگ مارے گئے. اس وقت انگریزوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ان اوائڈیبل ڈیزاسٹر تھا، لیکن یہ ڈیزاسٹر ایکچولی میں انگریزوں کی ہی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت انفلیشن کافی بڑھ گئی تھی جس کے ذمہ دار انگریزوں کی پالیسیز تھیں، جس کی وجہ سے برصغیر سے ضروری ریسورسز چھینے جا رہے تھے اور ان ریسورسز کو برطانیہ اور ورلڈ وار میں استعمال کیا جا سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیریڈ انڈیا اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ دردناک رہا. آخر جب دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کو آزادی ملی، دونوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے تمام شعبوں میں ڈیولپمنٹ لائی جائے، کیونکہ انگریزوں نے برصغیر کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تھا. لیکن کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ڈیولپمنٹ. لیکن لیٹ 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا، مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں. البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے. ایک پالیٹکس میں ملٹری کا رول زیادہ ریلائبل نہیں ہوتا، لیکن ایوب خان کے دور میں ایک ایسا پیریڈ سیٹ ہوا جو کہ پاکستان کا ایک گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان اکانومی تیزی سے بڑھ رہی تھی. اس پیریڈ کے دوران حکومت نے انفراسٹرکچر ہیوی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کی. پاکستان نے اپنی ایک آئل ریفائنری اور آٹو موبائل انڈسٹری سٹارٹ کی اور دوسری کئی انڈسٹری سٹارٹ ہوئیں. اس دوران پاکستان کی مینوفیکچرنگ ریٹ 9% تھی، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی. یہی نہیں، اس پیریڈ کے دوران پاکستان میں ایک ایگریکلچر ریولوشن نظر آیا. اسی دوران پاکستان نے میکینیکل ایگریکلچر، فرٹیلائزر اکوپمنٹ، واٹر ریسورس اور بہترین رائس اور ویٹ میں انویسٹمنٹ کی. اور اس طرح 1960 میں پاکستان کی ایگریکلچر گروتھ 6% رہی، جو پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ تھی. یہی نہیں، اس پیریڈ کے دوران پاکستان میں ایک ٹیکسٹائل ریولوشن بھی نظر آیا. تب پاکستان میں ٹیکسٹائل کی تقریباً 180 یونٹ تھے، جو پاکستان میں کراچی، پنجاب اور ایسٹ پاکستان میں موجود تھے. اسی دوران پاکستان کی ایکسپورٹ بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی. 10 سال کا یہ ایوب خان کا پیریڈ واقعی میں فائنانس کے لحاظ سے پاکستان کا ایک بہترین پیریڈ رہا. لیکن آخر کار 1971 میں پاکستان کے لیے ایک اپ سیٹ ہو گیا. بنگلہ دیش سیپریٹ ہو گیا. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ بنگلہ دیش میں بھی موجود تھا. اس سیپریشن کے بعد پاکستان کی لیڈرشپ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں آ گئی. پاکستان سے بنگلہ دیش کے سیپریٹ کے بعد پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا رجحان پیدا ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں فورن کمپنی پاکستان کو چھوڑنے لگی. جیسے داود، سیگول اور حبیب پاکستان کو چھوڑ کر یورپ اور مڈل ایسٹ میں چلی گئی. اس کے بعد پاکستان میں مزید اکانومی انسٹیبلٹی پیدا ہوگی، جو کہ پاکستان کو 10 سال کرائسس میں دھکیلے جا رہی تھی. پاکستان ہمیشہ ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار رہا. مثال کے طور پر 1989 سے لے کر 1999 تک پاکستان میں تقریباً 9 پرائم منسٹر آئے. دیکھیں، پاکستان کی اکانومی کرائسس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک جو کہ سب سے بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور دوسری یہ کہ پاکستان کے کچھ بزنس مین پاکستان کو نومینیٹ کرنے لگے، جیسے کہ یہ ہیں جہانگیر ترین، جو کہ پاکستان کے ایک بڑے پولیٹیکل اور بزنس مین ہیں. ان کا سب سے بڑا رول عمران خان کو وزیر اعظم بنانا تھا. آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ان کا بزنس کیا ہے؟ شوگر، جو کہ پاکستان کی پاورفل انڈسٹری میں سے ایک ہے. اور یہی نہیں، پاکستان کا ہر پولیٹیشین اس انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے. اور یہی نہیں، پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف
और उनके भाई नवाज शरीफ भी इस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हैं। इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बड़ी रकम खर्च करती है इस इंडस्ट्री को सब्सिडी देने के लिए, जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम आ सकती हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तब देखेगी जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुर्सी से उतारा गया। एक्चुअली में इमरान खान की एक पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर्स हैं। जिन्हें इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए मुद्दत से पहले उतारा गया तो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। उन्हें मौजूदा गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं था, जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नीचे आने लगी। और यही नहीं, पाकिस्तान की रेमिटेंस को भी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादा रेमिटेंस जो हैं वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। वो इमरान खान को एक सच्चा लीडर मानते हैं और उनका पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे कोई बिलीव नहीं, जिसकी वजह से वो अपने खुद को सेफ महसूस नहीं करते और उन्होंने पाकिस्तान में पैसा भेजना कम कर दिया। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी रेमिटेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जब रेमिटेंस कम आने लगी तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा बढ़ने लगे। फाइनल बात यह है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए। बहरहाल ये दिन भी गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द तरक्की की तरफ गामजन होगा। अगर आपको हमारी ये छोटी सी एफर्ट पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी जो भी इस तरह इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया।